خادم کے لیے جو آج مسئلہ لیتے ہیں ہم زوردار تعلیم کے لیے خوش آمدید کرتے ہیں. یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام دی. میرا دل خدا سالوس کے بعد شکر گزاری سے بھرا ہے ہمارے پیارے بھائی کے لیے، پاسٹر یشو صاحب کے لیے، ان کی ساری فیملی کے لیے اور ساری جو مینجمنٹ ٹیم ہے کہ ہم آج یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ان ساری باتوں کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں. آمین جی. آئیے تشریف رکھ کے بیٹھ جائیے. یہ کیا لکھا ہے سامنے؟ سنجیدگی نہیں تو باقی اس کی نہیں. میں نے اسپیشل وہاں سے اٹھ کے اس کو پڑھا کہ خدا کے خادم جو ہے وہ کیا سامنے بیٹھے. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو وقت ہمارے پاس ہے ہم کلام کی چند باتوں کو سیکھیں گے. بائبل مقدس کا لکھا ہے زبور کی کتاب 144واں زبور اور اس کی آیت 12 لکھا ہے، جب ہمارے بیٹے جوانی میں کادور پودوں کی مانند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کی تراشے پتھروں کی مانند ہوں، مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال ہو. تعلیم لیں، تعلیم لیں. وہ بیٹیاں جو گا رہی تھی اور بیٹے جو گا رہے تھے ساتھ میں جاتے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے. یہ ورس میں نے ان کے لیے بولی کھڑے ہوئے کھڑے کھڑے کھڑے. جو ورشپ کر رہے تھے پھر سنیے، جب ہمارے بیٹے جوانی میں کادور پودوں کی مانند ہو، ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے پتھروں کی مانند ہو، مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال ہو. فون تالی میں جاؤ. میں ایمان رکھتا ہوں جب ہم یہاں سے ختم کر کے نکلیں گے نہ آپ میں سے خالی جائے گا نہ میں ہی خالی جاؤں گا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب سے یہ سٹارٹ ہوا آج کی میٹنگ تب سے روح القدس یہاں پہ موجود ہے، خدا کا تخت لگا ہوا ہے اور ہم سارے دعاؤں سے، زبوروں سے، گیتوں سے برکت پا رہے تھے. اب ہم خدا کے کلام سے بھی برکت پائیں گے. 4 روز آپ نے خوب خدا کے کلام کو سیکھا ہے. خدا کے عظیم نام آئے ہوئے تھے، جلال سارا خدا کے نام کو ملے. اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہوگی تو سامنے نکال لیجیے گا، بائبل ہوگی تو وہ بھی نکال لیجیے گا. چند باتیں قدوسیت کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. خدا قدوس ہے، خدا پاک ہے. ہمارے پاس جو کلیدی ورس ہے آج کے جو پروگرام چل رہا ہے 7 روز کا، وہ مکاشفہ کی کتاب ہے 15واں باب ہے 4ویں آیت. لیکن بھائی صاحب نے جو مجھے ٹاپک دیا اسی کے ریلیونٹ جو مجھے عنوان دیا جس میں مجھے بات کرنی ہے کہ انسان کو جو کردار ہے بیسیکلی خدا کی قدوسیت اس سے منعکس ہوتی ہے. خدا کا مقدس ہونا، پاک ہونا ہم میں سے نظر آتا ہے. ہم چرچ، ہم کریسچن. تو آئیے ورس نکال لیجیے خدا کے پاک کلام میں سے. پترس کا پہلا خط، میں یہاں سے آغاز کروں گا. پترس کا پہلا خط، پہلا ہی چیپٹر، آیت نمبر 15 نکال لیجیے. پترس کا پہلا باب، پترس کا پہلا پترس پہلے باب کی 15ویں آیت. آئیے سنجیدگی سے ہم باقی اس میں پڑھتے چلے جائیں گے. ہم اس برکت کو لیں گے، ریسیو کریں گے جو آج ہمارے لیے رکھی ہے خدا نے. پچھلے 4 روز سے ہم لے رہے ہیں، اگلے 2 روز میں ملے گی، آج کے روز کے لیے جو ہے. آئیے خدا کے کلام کے اندر کریں گے. میں 15ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. 16ویں آیت، کیونکہ لکھا ہے کہ
پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. ان کو آمین. خداوند نے آخیا پاک کلام چ سامنے مینوں کلیسیا نوں خدا چاہتا ہے آسمانی باپ کی مرضی ہے کہ اسی جڑے بلائے ہوئے لوگ ہاں. بلائے ہونے کا مطلب ہے اسی لکھاں کروڑاں تے ارباں دے وچوں چنے گئے لوگ, بلا کے الگ کیتے گئے لوگ. خدا اب مجھ سے اور آپ سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ بھائی پادری صاحب, بھائی پرویش ٹوکر, پادری اشرف صاحب, کوائر ممبرس, لیڈرز, جیسے میں نے آپ کو بلایا ہے تو مرضی میری یہ ہے کہ آپ نے آ کے رہنا ہے میرے پاس. جب میں نے اور آپ نے دنیا فانی سے چلے جانا ہے, اب بھائی ہیں, بیٹے بیٹی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, سنیے گا. جب میرا اور آپ کا یہ سفر ختم ہو جائے گا تو ہم نے جا کے رہنا اس کے پاس. یوحنا کی انجیل 14 باب 30 آیت, جہاں پر میں ہوں وہاں پہ تم بھی ہوگے. تو اگر خدا قدوس ہے, اگر خدا پاک ہے, اگر خدا پوتر ہے, اگر خدا پاکیزگی میں رہتا ہے, تو میں نے اور آپ نے اس جہاں کا سفر کر کے اس کے پاس بیٹا چلے جاؤں. تو جب ہم نے اس کے پاس چلے جاؤں تو وہ تو پاک ہے, وہ تو قدوس ہے. یہاں پہ لکھا ہے سارے چال چل میں پاک بن. تو صرف یہ آج کی کلیسیا سے بات نہیں ہے. سنیے کہ اس زمانے کی 2024 کی کلیسیا سے بات نہیں ہے. جو یسوع مسیح کے لہو سے دھل چکے ان کی بات نہیں ہے. یہ بات تو بہت پہلے جب یسوع مسیح کا لہو نہیں بہایا گیا تھا تب بھی خدا کی یہی ڈیمانڈ تھی, تب بھی خدا یہی چاہتا تھا اور آج بھی یہ چاہتا ہے. آئیے احبار کی کتاب, احبار کی کتاب 19واں چیپٹر, احبار کی کتاب 19واں چیپٹر دوسری آیت. خدا کے پاک کلام میں سے احبار کی کتاب 19واں چیپٹر آیت نمبر 2. جب کلیسیا نہیں تھی یہ والی جس کو ہم کہتے ہیں نئے عہد کی کلیسیا, نئے سے پیدا ہوئے بندر, وہ نہیں تھی, لیکن کلیسیا تب بھی تھی. وہ تھی بیابانی کلیسیا جسے خدا نے دوسری قوموں میں سے چنا الگ کیا تھا. تو بیابان کی کلیسیا, پہلی کلیسیا, ان سے کیا ڈیمانڈ تھی؟ آئیے پڑھیے. لکھا ہے احبار کی کتاب کے 19 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو. بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم کیا رہو؟ پاک رہو. اور اس کے ساتھ بالکل کمپیریٹیولی جو پترس کا خط میں نے پڑھا پہلے باب کی 15 میں ہے, اپنے سارے چل چل میں پاک بنو. آپ نے گیت گانے, آپ باجا بجاتے ہو, آپ طبلہ بجاتے ہو, آپ کلام سناتے ہو, آپ ورشپ کرتے ہو, آپ گارڈ کی ڈیوٹی انجام دیتے ہو, آپ پکس بناتے ہو. سب سے ایک بات ہو رہی ہے سب, اپنے سارے چال چل میں پاک بنو. صرف گیتوں کے ٹائم تے نہیں, صرف کلام سنان کے ٹائم تے نہیں, آپ نے سارے چال چل میں پاک بننا ہے کیونکہ آپ نے یہاں سے اپنا سفر ختم کرنا ہے. یہ دیار غیر ہے. اس معنی سے اس دنیا سے آپ چلے جاؤ گے, میں چلا جاؤں گا, تو آپ نے آگے رہنا میرے پاس. تو اس لیے ابھی سے اپنی عادت یہ بنا لو کہ اپنے آپ کو پاک کرو, مقدس ہو جاؤ. میں آپ میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. خداوند کی ڈیمانڈ یہ ہے, یسوع مسیح کہہ رہے, آسمانی باپ کہہ رہے, پاک روح کہہ رہے, میں آپ میں سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں, دل پہ ہاتھ رکھیں, کہیں آسمانی باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھ میں سے خود کو دیکھنا چاہتا ہے. آمین, آمین. پاکیزگی, قدوسیت, وہ تو وہ ہے, لیکن اب چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ آپ بھی پاک بنیں, چرچ بھی پاک بنے. ہم نے پاکیزگی کو سمجھا کہ اگر میں کوئی بدنی گناہ نہ کروں, میں کوئی زنا کری بدکاری نہ کروں, تو پھر میں پاک ہوں, پھر مجھ میں کوئی سن نہیں ہے. میرے جسم کے جو بدنی گناہ سمجھ میں بات کیا کہ بات کر رہا ہوں, جب تک زنا بدکاری جس کو فزیکلی ریلیشنز کہتے ہیں میں اس میں نہیں ہوں تو میں پاک ہوں. میں تو ایسا کام نہیں کرتی, میں تو پادری صاحب ہوں, میں تو ایلڈر صاحب ہوں, میں تو جج ہوں, تو میں پاک ہوں. نو سر, پاکیزگی کیا ہے؟ آئیے سنیے, پاکیزگی کی تعریف سنیے.
پاکیزگی کا مطلب ہے گناہ سے. نوٹ فرما لیجیے, پاکیزگی کا مطلب ہے گناہ سے, اخلاقی ناپاکی سے اور دنیاوی اثرات سے علیحدگی. نوٹ فرما لیجیے, پاکیزگی کا مطلب ہے گناہ سے, اخلاقی گناہ سے, جو سن جس کو ہم کہتے ہیں فزیکلی اس سے, اخلاقی جو اخلاقیات ہیں اس کا جو سن ہے اس سے, اور جو دنیاوی اثرات ہیں اس سے علیحدگی. یہ ہے پاکیزگی. پاکیزگی 4 طرح کی ہوتی ہے. جو پاکیزگی ہے پیورٹی ہے, جیسا خدا ہے ویسا مجھے دیکھنا چاہتا ہے نا, تو پاکیزگی 4 طرح کی بیٹا ہوتی ہے. نوٹ فرمائیں. نمبر 1, پہلی پاکیزگی. پہلی پاکیزگی, اس کی کائنڈز کیا ہیں؟ اس کی یہ جو پہلی قسم ہے, نوٹ فرمائیے, پہلی قسم ہے اخلاقی پاکیزگی, مورل پیورٹی. کیا میں نے بولا؟ مورل پیورٹی, اخلاقی پاکیزگی. خدا اخلاقی طور پر بھی مجھے اور آپ کو پاک دیکھنا چاہتا ہے. یس, خدا اخلاقی طور پر خیالات میں فزیکلی کوئی ایسا سن نہیں کیا. ہم اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں سر, ابھی فزیکلی کوئی سن نہیں ہے, اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. خدا اخلاقی طور پر مجھے اور آپ کو پاک دیکھنا چاہتا ہے. متی کی انجیل ہے 5واں باب ہے 27ویں آیت. نوٹ اٹ پلیز. متی کی انجیل 5واں چیپٹر 27ویں آیت. یسوع مسیح نے پہاڑی آواز میں یہ بات کہی. یسوع مسیح نے پہاڑی آواز میں اپنے شاگردوں کے پاس بلا کے یہ بات کہی. سنیے, اسے کہا کیا تھا؟ کہا کیا تھا؟ پاسٹ ٹینس ہے. کہا کیا تھا؟ زنا نہ کرنا. کہا کیا تھا؟ زنا نہ کرنا تے پاک رہنا. لیکن میں تم سے کہتا ہوں, یسوع سے کہتا ہے چرچ, کلیسیا, کوائر, ساز بجانے والوں, اس کو آپریٹ کرنے والوں, کلام سنانے والوں, بائبل کالج میں پڑھانے والوں, بپتسمے دینے والوں, بدروہیں نکالنے والوں, میں تم سے کہتا ہوں. سنیے وہ کیا کہتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں جب اگر کسی نے کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھ بھی لیا تو بولے آیت میں کہہ رہا ہوں, متی 5:27 کی بات کہہ رہا ہوں بیٹا. میں جتنی باتیں کروں گا کلام میں سے کروں گا, اس کو نوٹ کر دیجیے گا. جس کسی نے بری نگاہ سے کسی کو دیکھ لیا, اپوزٹ سیکس کی بات ہو رہی ہے, وہ اپنے دل میں گناہ کر چکا. تو جو دل میں گناہ ہو گیا وہ خدا کو کیسے دیکھے گا؟ متی کی انجیل ہے 5 چیپٹر 8 میں ہے, مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے. آیت تو یہ کہتی ہے نا سر, آیت تو یہ کہتی ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے, اور جو دل میں گناہ کر گیا وہ کیسے دیکھے گا سر؟ یہ خدا کے خادم نے جو سبجیکٹ رکھا ہے نا, پاکیزگی پیورٹی, آئیے اس کو سنیے. یہ کیا چاہتے ہیں, ان کے روح کے اندر کیا بات ہے؟ مجھے جو عنوان دیا وہ کیا ہے؟ خدا مجھ میں, آپ میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے سر. تو جی انہوں نظر میرے بچوں انہوں اپنا آپ نظر نہ آیا تو میرا کلام سننے کا فائدہ, میرا پادری ہونے کا فائدہ, میرا بپتسمے دینے کا فائدہ, میرا بدرواں کرنے کا فائدہ کوئی ہے؟ ہاں میں جواب ہی دے دوں یار, کوئی نہ. تو پھر میں یہاں بھی دوڑ رہنے ہیں نا. پھر تو جو پہلی بات ہے نا سر, پہلی بات وہ پاکیزگی. خدا جب مجھے دیکھے تو اس کو اپنا آپ نظر آئے. ہم بیٹے اور بیٹی ہیں. یوحنا 1:12 کے مطابق جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. تو جو فرزند ہوتا ہے نا اس کو آسمان سے دیکھتا ہے. متی 3:17 کے مطابق اوپر آسمان سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے, یہ میری پیاری بیٹی ہے, یہ میرا پیارا بیٹا ہے, یہ میری پیاری بیٹیاں ہیں, یہ میرا پیارا بیٹا ہے, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو اگر سین ہے ناپاکی ہے تو خوش کیسے سر؟ خوش کیسے؟ ہم نے تو شاید یہ سمجھا کہ میں تو کچھ ایسا کرتی ہی نہیں, میں تو کچھ ایسا کرتا نہیں. بھائی تو نہ کر. ہم ہماری پرابلم ایک ہے بیٹا. اب بچوں جیسے بھی بھائی کے بیٹے سنیے, ہماری پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے ہم نے کلام کو اس طرح سے سمجھا ہی نہیں. ہم نے خدا کو اس طرح سے, ہم نے گریس کو مس یوز کیا, ہم نے فضل کو مس یوز کیا, ہم نے خدا یسوع کے لہو کو مس یوز کیا, ہم نے اس کے نام کو مس یوز کیا. کچھ نہیں ہوتا. اسی کہنے ہیں کچھ نہیں ہوتا. اسی مسیح ہوں تے کچھ نہیں ہوتا کہ بدرو جے, اے بدرو دا نام جے. بدرو دا کی نام ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. تے اکثر گھراں چ کم کر دیجیے, لیڈر چ بھی کم کر دیجیے. کچھ نہیں ہوتا, ویکھی جائے گی. حالے بتھیرا ٹائم ہے.
اور یہ بدرو ہے بھائی، کیا ہے یہ بلیک اسپرٹ ہے. یہ کام کرتی نوجوانوں کی زندگی میں. حالے بڑا ٹائم ہے، چلے جمع گر جائے 9 بجے تک چل رہے ہیں، 6 بجے تک ٹائم دیکھی ہوئے. ہاں کچھ نہیں ہوتا، 2 4 6 10 کی لنگ لیندے ہو اور چلے جاؤں گے، کچھ نہیں ہوتا. اور یہ بدرو ہے، یہ کام کر جاتی ہے. سنیے سنیے، خدا اخلاق کی پاکیزگی مجھ سے آپ سے چاہتا ہے. سر آئیے نمبر 2، دوسری قسم کی پاکیزگی. دوسری قسم کی پاکیزگی، خدا روحانی پاکیزگی مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے. اسپرچل پیورٹی. نمبر 2، دوسری بات کر رہا ہوں سر، دوسری بات کر رہا ہوں. کون سی پیورٹی؟ اسپرچل پیورٹی، روحانی پاکیزگی. زبور نمبر 51 آیت نمبر 10. زبور 51 کی 10ویں آیت جی. زبور 51 آیت نمبر 10. اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر. یہ لکھا ہے سر، اے خدا میرے اندر کیا پیدا کر؟ پاک دل پیدا کر. دل کو ویکھنا نہیں، اندر ہوتا ہے. تو یہ روحانی پاکیزگی ہے نا. اب اس کا فزیکل پاکیزگی، فزیکل گناہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اندر کی بات ہو رہی ہے. اس نے کوئی زنا، کوئی بدکاری نہیں کی. میں دوسری قسم کی پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں بیٹو. اسپرچل پیورٹی. خدا میرے اندر کیا پیدا کر؟ پاک دل پیدا کر. اور میرے باطن میں، باطن کہتے ہیں اندر کوئی، میرے باطن میں اسرنو مستقیم رو. مستقیم مطلب سیدھی رو، مضبوط رو، پکی رو، پھرن والی رو نہیں، ڈاما ڈول ہونے والی نہیں، کدی کچھ دے کدی کچھ کہنے والی نہیں، سیدھی اسٹریٹ فارورڈ. یس، اے خدا میرے اندر یہ روح پیدا کر دے تاکہ میں تجھے روحانی طور پر پسند آ جاؤں. یہ دوسری بات میں نے کی. آئی تیسری بات، تیسری قسم کی پیورٹی. تیسری قسم کی پیورٹی، تیسری قسم کی پاکیزگی. خدا مجھے، آپ کو، اس کلیسیا کو، سر کیا نام ہے چرچ کا؟ وکٹری چرچ آف پاکستان. وکٹری چرچ آف وکٹری چرچ کی کلیسیا سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ تو پہلا میرے کو کی ڈیمانڈ کرتا ہے پادری پرویش، تو سے یہ میری ڈیمانڈ ہے. میں صرف آپ کو سکھا نہیں رہا، سنا نہیں رہا، میں اپنے نال گلاں کرنے ہیں. پہلو کلام میرے جو میرے واسطے جے تے مڑ کے تاڑے واسطے. کلام لکھا، کلام 2 تھاری تلوار ہے، کاٹتے جاتی ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. تو یہ میرا غلط خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ادھر سے کاٹے گی، نہیں بھائی ادھر سے بھی کاٹے گی، یہ اسٹیج والوں کو بھی کاٹے گی بھائی. یس، جو اوپر بیٹھے نا ان کے لیے بھی یہی بات، میں جو یہاں پہ ہوں میرے لیے بھی یہی بات، اور آپ کے لیے جو باہر بیٹھے ان کے لیے بھی یہی بات. ایک سی بات ہے سر، کوئی تفرقہ نہیں ہے. کلام دیکھے خدا کی صدر طرفدار نہیں. ہمارا 10:34 خدا کی صدر طرفدار نہیں. کہ بھائی صاحب بہت ہی تومہ کرتے، بھائی صاحب بہت ٹائم دیتے ہیں، چل ان تھوڑی چھوٹ دے دینے. نو 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 نہیں سر، نہیں. میرے بچوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ میرے بچے ہو، آپ بیٹیوں، آپ چرچ کلیسیا ہو. خدا آپ سے پیار کرتا ہے، یسوع سے پیار کرتا ہے. آئیے جسمانی پاکیزگی. جسمانی پاکیزگی اس کو پڑھے گا نا، لکھ لیجیے، نوٹ بنائے گا. احبار کی کتاب 15 پہلے 30 آیات ہیں. یہ جو لمبا ہے اس کو صرف لکھ لیجیے، گھر جگہ پڑھ لیجیے گا. احبار کی کتاب 15 چیپٹر پہلے 30 آیات. لیکن میں ایک اور ریفرنس جو بھی پڑھ دوں گا میں آپ سمجھ دیتا ہوں. وہ پیدائش کی کتاب 39 چیپٹر 6، 7، 8، 9، 10، 12 آیت. پیدائش کی کتاب 39 چیپٹر. ایک نوجوان کی بات آپ بتانے لگا. نوجوان، ینگ. کوئی ینگ ہے تھے؟ کوئی ینگ ہے؟ نوجوان ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو یار بھائی، ہاتھ کھڑا کرو بھائی. ہے کوئی نوجوان؟ میں دے گا، میں ہوں. آئی ایم یس. کوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. میں نوجوان کی بات آپ بتانے لگا. ینگ نوجوان ہے، لیکن یہ حسین تھا، خوبصورت تھا. جیسے آپ ہو بیٹا، جیسے میں ہوں. یس، میں ہوں جیسے آپ ہے سر. یہ نوجوان خوبصورت ہے، حسین ہے، 44 کے گھر میں ہے. یوسف اس کا نام ہے. اور 44 کی بیگم کی آنکھ اس پہ لگی، لکھا ہے وہاں پہ. میں 29ویں چیپٹر کی 6، 7، 8، 9، 10، 11 بات میں ایسے بات کر رہا ہوں سر. لیکن 44 کی بیگم کی آنکھ اس پہ لگی. اس سے اسے کہا میرے ساتھ ہم جس نے کہا کوئی نہیں کرتا. اسے پتا کیا کہا؟ اسے کہا میں بھلا ایسی بدی کیوں کروں؟ میں خدا کا بندہ ہوں، میں چرچ ہوں، میں کلیسیا ہوں، میں کوائر ہوں، میں ساتھ بجانے والا ہوں.
میں میٹنگ لیڈ کرتی ہوں، میں نہیں کرنی، میں کلام سناتا ہوں، میں نے نہیں کرنی۔ اسے کہا سر پڑھ لیجئے، میں نے ریفرنس دیا آپ کو، میں اسٹوڈنٹ بائبل کے صرف بائبل کی باتیں کر رہا ہوں، بائبل میں سے بات کروں تاکہ میں سمجھ آ جائے۔ اسے کہا نا 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 میں نہیں کرنی، سر لکھا ہے وہ اپنا پلان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہ جسمانی پاکیزگی، خدا مجھ سے آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، کہتا ہے بھائی جی میں تیرے بھی جو خود نو دیکھ رہے ہیں، کمال میں تیرے بھی جو خود نو دیکھ رہے ہیں تو سیدھی ہو جاؤ۔ بھائی صاحب میں تیرے بھی جو خود نو دیکھ رہے سیدھا ہو، ٹھیک ہو۔ مجھ سے پہلے بات ہو رہی ہے سر، آپ سے بات ہو رہی ہے، جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ان سے بات ہو رہی ہے سر۔ یہ آن لائن سر؟ اچھا میں نے کہا آن لائن بھی جا رہی تو ان سے بات ہو، جو سن رہے سر ان سے بات ہو رہی ہے بھائی سب سے بات ہو رہی ہے، یہ صرف یہاں پہ اندر کی بات نہیں ہو رہی ہے سر۔ خدا وہ بھاگ گیا، کہتا میں نہیں کرنا بھائی، غلط ہے، تو کسی کی بیوی ہے، یہ جائز رشتہ نہیں ہے، اب میں یہ بدی نہیں کروں گا۔ پاک بنو اپنے سارے چال چلن میں، جیسا تمہارا بلانے والا پاک۔ بطرس 1:15 جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی سر، اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ اور پرانے نمد کلیسن میں نہیں آکھیا تے نوے نمد کلیسن میں آکھیا او تو یسوع دا خون نہیں سبھایا گیا تے تاڑ میرے واسطے یسوع دا خون نہیں بہایا گیا تے او بندہ بچ گیا تے آپ اگر نہیں بچ دے تے پھر آپ غلط ہاں سر۔ او یوسف واسطے یسوع دا خون نہیں بہایا گیا سی، او تو یسوع نے اپنی جان نہیں سی دیتی، یسوع سے دنیا میں نہیں آیا کیونکہ وہ تھا، وہ ازل سے تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا، وہ سے بھی نہیں آیا تھا، وہ سے پھر بھی کہا میں نہیں کرنی تو تاڑے میرے بستے آگئے تو روز اپا یسوع دی دیدار کرنے ہیں، روز اپا یسوع دی حمد کی گیت گانے ہیں، تو روز اپا یسوع اپنے سامنے دیکھنے ہیں، تو اگر پھر بھی غلط کرنے ہیں تو پھر مجھ سے آپ سے زیادہ بد قسمت کوئی نہیں ہے سر۔ میں نے کیا بولا؟ میں نے کہا مجھ سے، پہلے میں نے اپنی بات کیا ہے، پھر مجھ سے آپ سے زیادہ بد قسمت۔ یہ تیسری پاکیزگی، آئیے چوتھی پاکیزگی نوٹ کریں، چوتھی قسم کی پاکیزگی نوٹ، رسمی پاکیزگی۔ کیا میں نے کہا؟ رسمی پاکیزگی، ریچول پیورٹی، رسمی پاکیزگی۔ اے رسم تعلق مہندی نہ نہیں گا، ڈی جے سسٹم نہیں۔ جب رسم کی بات آتی ہے تو ہمارے دل میں چلا جاتا ہے نا کہ رسم الرواج کی بات ہونے لگی ہے کہ اس میں پاک کیا کہ رسمیں دینے لیکن پاک ہے، اور نہیں بھائی یہ وہ بات نہیں ہونے لگی۔ یہ رسمی پاکیزگی کیا ہے؟ نوٹ فرمائیے رسمی پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ نوٹڈ پلیس پاکیزگی، عبادت اور مقدس سرگرمیوں میں پاکیزگی، عبادت اور مقدس سرگرمیوں میں پاکیزگی، یعنی کہ جب اس کے پاس آئیں، جب چرچ میں آئے، اس سے ملنے کے لیے آئے، اس سے برکت لینے کے لیے آئے، اس کے گیت گانے کے لیے آئے، اس کا کلام سننے کے لیے آئے، اس کا کلام سنانے کے لیے آئے، اس کے لیے آئے، اس کا مطلب اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو جب اس کے لیے آئے تو اس میں بھی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ احباب کی کتاب نہیں، خروج کی کتاب نوٹ کیجیے، خروج کی کتاب 1904، خروج کی کتاب 1904 20 میں اعتقاد سر لکھی سنیے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ کیا لکھا ہے، آپ نوٹ کر لیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے جب کوئی سینہ پر خدا اترا، موسیٰ ہے اور لوگ کوئی سینہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، کلیسیا کوئی سینہ کے پاس تاکہ خدا سے ملاقات ہو جائے، تو خدا نے انہوں نے کہا اب میری گل سنو، مینوں ملنا ہے، میرے کو آنا ہے، تو آج اور کل اپنے آپ کو پاک کرو اور اپنے کپڑے دھو تو پھر میرے کو آنا۔ ایویں میرے گیت نہیں گانے، ایویں تالیاں نہیں بجاؤنیاں، رسمی کام نہیں کرنا۔ کیا میں نے کہا؟ رسمی کام نہیں کرنا، بخابے دے کام نہیں کرنے، پرفارمر نہیں بننا۔ لوگ میری بات سنتے کہ واہ واہ واہ، لوگ میں لے کے یہ رسمی ہے، اور کہتے بھائی ایسے نہیں، پاک بن کے آنا ہے، پاکیزگی شرط ہے۔ اگر میرے پاس آنا ہے، مجھ سے ملنا ہے تو پاکیزگی شرط ہے، میرے چرچ میں آنا ہے، میری بات کرنی ہے تو پاکیزگی شرط ہے۔ زبور کی کتاب 24واں زبور آیت نمبر 3، زبور 24واں آیت نمبر 3، خدا کے پہاڑ پہ کون چڑھے؟ سوالی نشان،
خدا کے پہاڑ پہ کون چڑھے گا؟ چوتھی ہے وہی جس کے ہاتھ، ادھر دیکھیں، وہی جس کے ہاتھ صاف اور دل، ہاتھ نظر آتے ہیں، میرے ہاتھ نظر آتے ہیں، میرا دل نظر آتے ہیں. سنیں، خدا کہہ رہے ہیں وہی جس کے ہاتھ صاف اور دل پاک ہے، باہر سے پاک اندر سے پاک، وہ آ جائے میرے کو، وہ میں سن لاں گا. گیت گانے دیو آوے، کلام سننا دیو آوے، برکت لینی دیو آوے. جس نے برکت لینی ہے، اپنا معجزہ لینا ہے، مجھ سے ملنا ہے، وہ آئے بھائی. آؤٹ ورڈ اور ان ورڈ دونوں پیور، دونوں پاک. کیوں؟ کیونکہ میں پاک ہوں، مجھ سے ملنا ہے، میرے پاس آنا ہے، میں پاک ہوں. آپ بھی پاک ہو گئے، آپ بھی پاک ہو گئے. خدا مجھ میں، آپ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے. سر انسان کے کردار میں خدا دیکھ رہا ہے. یہ مجھے ٹاپک دے سر، یہ عنوان ہے میرے بیٹو. تو بے شکل جتھو جاؤ، جتھو ننگو نا آئی سوچ دے رہو جے کہ میرے بچوں خدا، میرے بچوں خدا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. جی آپ شیشے کے نکلو تے شیشے کے کون کون جدا ہے شیشے کے لوگ کے میں ٹائی سیدھی کر کے کوٹ شمال سیدھی کر کے ہاں آندے نا. تو شیشے کے اندر سے ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. کون؟ آپ ہی ہے نا، آ رہا ہوتا ہے. پہلے تو ایسے ہی سر خدا یہ چاہتا ہے جب تو میرے سامنے آئے، جب میں تیرے سامنے ہوں تو میں تجھ میں اپنے آپ کو دیکھوں. تو میرا شیشہ بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ تالی بج سکتی ہے اس کے لیے؟ جب تو میرے سامنے آئے گیت گانے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، ورشپ کرنے کے لیے، ہدیہ دینے کے لیے، دعائیگی دینے کے لیے، کسی بھی صورت میں آئے تو میں تجھ میں اپنے آپ کو دیکھوں. آمین. یہ چوتھی پاکیز کی تھی، ہمیں رسمی طور پر بھی پاک ہونا ہے. آئیے اب جلدی سے، مجھے 45 منٹس دیے، 45 منٹس پہ 40 سے 45 منٹ دیے سر مجھے، 40 سے 45 منٹ پہ یہ میرا ختم ہو جائے گا. مجھے جلدی سے ڈیٹا آپ تک پہنچانا ہے. آئیے جلدی جلدی نوٹ کر دیجیے گا. آئیے ہم پاک ہونا چاہتے ہیں، میں بھی ہونا چاہتا ہوں، پاک بھی ہونا چاہتا ہے، بہت سے بشپ سے ہونا چاہتے ہیں، ایڈر ڈیکن میں ہونا چاہتے ہیں، قائد میں، لیکن اس پاکیز کی کو کچھ چیلنجز ہیں. کیا ہیں چیلنجز؟ کیا ہوتا ہے؟ کچھ ریکوائرمنٹ ہے، کچھ چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. مجھے پاک ہونے کے لیے میں پاک ہونا چاہتا ہوں، لیکن زمانہ ہے، دنیا ہے، اور بہت ساری چیزیں مجھے فیس کرنی پڑتی ہیں. آئیے اس کا چیلنجز کیا ہیں؟ آئیے پہلا چیلنج کیا ہے؟ جلدی سے پہلا چیلنج کیا ہے؟ نوٹ کیجیے. پہلا چیلنج ٹیمپٹیشن، آزمائش جسے بولتے ہیں. آزمائش بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک پاک آزمائش ہوتی ہے، ایک ناپاک آزمائش ہوتی ہے. جو پاک آزمائش ہے وہ خدا لے کر آتا ہے. جب تم طرح طرح کی آزمائش پڑھو تو اس کو یہ جان کر، یہ پاک آزمائش، یہ یعقوب کا خط ہے، پہلا چیپٹر 30 آیت ہے. لیکن جس ٹیمپٹیشن کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 14ویں آیت سے شروع ہوتی ہے. کیا میں بولا یعقوب کا خط پہلے باب کی 14ویں آیت سے ٹیمپٹیشن، آزمائش. جب لکھا ہے ہر شخص اپنی ہی خواہش میں پھنس کر اور کھینچ کر آزمایا جاتا ہے. خواہش، اس کا گھر بڑا اچھا ہے، مجھے بنانا ہے، جوا کھیل کے، ٹھگیاں مار کے، اس کے بچے پڑھتے ہیں، میرے بچے پڑھیں گے، ان کے گھر ڈبل سٹوری گھر ہے، میں بناؤں گا، اس کے پاس گاڑی ہے، مجھے بھی گاڑی چاہیے، گوروں کالوں کو جھوٹی سچی رپورٹیں دے گے. ٹیمپٹیشن، آزمائش. بچیے، میں پاک ہونا چاہتا ہوں، ساری ایریز میں پاک ہونا چاہتا ہوں، لیکن آزمائشیں فیس کرنی پڑتی ہیں، تو اس لیے مجھ سے نہیں ہوا جاتا، میں نہیں ہو پاتا. یہ پہلی بات ہے ٹیمپٹیشن. دوسری بات نوٹڈ، دوسری بات اندرونی کشمکش. کیا میں نے بولا؟ اندرونی کشمکش. باہر سے میں نے کلام سنا، آپ نے کلام سنا، ہم تیار ہیں، لیکن اندر کی جانگیں چلتی ہیں، کرا نہ کرا، کرا نہ کرا، کرا نہ کرا. اندرونی کشمکش. رومیو کی کتاب بیٹا 7واں چیپٹر 15ویں آیت. مقدس پالوس رسول، جس ہم رسول اعظم بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے نفرت ہے وہی کر جاتا ہوں. کیونکہ اندر جنگ لگی ہوئی ہے، اندر کچھ اور چل رہا ہے، باہر کچھ اور چل رہا ہے. کشمکش.
یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے میری اور آپ کی پاکیزگی کو سر. آپ کو یاد ہوگا اعمال کی کتاب کے 5ویں چیپٹر میں حنانیہ اور سفیرہ یہ تھے اندرونی کشف کیسے انہیں لوگوں نے کہا انہیں کہا ساری حقیقتیں میرے پاس ارشد صاحب ساری تیاری کہتے آپ ابھی دھیان گے آپ ابھی کرنے انہوں نے گھر بیچیا کلام سے لکھا ہے تو جدو گھر بیچا نا تو سارے پیسے جا کے دینے سے رسولہ نو میں 5ویں چیپٹر سے بات کر رہا ہوں سر پہلی 5-7 آیتوں سے تو لکھا ہے اور تمہاں میں یہ بھی میرا کوئی صلاح کی تھی میری گال سن بڑی روکی اسے ذکر نہیں ہوتے بچے بھی سن لیکن میں خیال کر کے کہا انہوں نے کہا آپ اپنے بچے ہونے نے آپ اسکول بھی داخل کروانا ہے سارے پیسے کہتے ہوتے دیتے چرچ دیتے تو ان کا کی بنے گا رشتہ داری بھی نبھونی ہے اینج کرنے ہیں ادھے رکھ لینے ہیں ادھے دے دینے ہیں کشمکش جنگ اندر چلتی ہے باہر نظر نہیں آتی اندر چلتی ہے جوا کھیل لیا کہ چھڑ دوں شرط لانا کہ چھڑ دوں اور میں آپ کو بتاؤں یہ باتیں میں جوے شرط کی کیوں کر رہا ہوں میں یہاں پہ کھڑا شخص سے ہونا جب میں آج سے 20-24 سال پہلے جب میں یسوع سے نہیں آیا تھا تو میں جوا کھیلتا تھا ٹھیک ہے یہ پادی پرویز کو بچپن کا پادی نہیں تو ماں کے پیڑ چو پادی نہیں میں جوے سے مطلب ہے میرا اپنا سنوکر کلب تھا آپ جانتے سنوکر کلب کو آگے میرا اپنا تھا بیٹ لگا کھیلا کرتا تھا ہارڈ بال کا کیپٹن تھا میں کالج لائف سے اس میں شرطیں اس میں بیٹنگ شرطیں جوا اور نشہ نشی کر چھڑتا تھا یہ اس میں فائدہ کیوں رہا ادھر میرا کام کر سنیے خدا مجھ سے آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے دنیا کیا کہتی ہے زمانہ کیا کہتا ہے یہ اندرونی کشمکش ہے بہنوں بچیوں بہنوں بیٹیوں یہ اندرونی کشمکش ہے جو چلتی رہتی ہے وہ فلانے دی کڑی نے جی میں بھی کر لینی ہے کی فرق میں دے وہ فلانے نے جی میں بھی کر لینا فلانے پادری نے 2-3 شادی کی تھی میں بھی کر لینا وہ تو پادری جو معاف ہو جائے میں بھی وہ نالی ہو جاؤں گا یعنی یہ جنگ ہے سر اندرونی جنگ ہے سر آپ کو سمجھ تو نہیں آ رہی ہے کسی کو آ رہی ہے تعلیم جاؤ گے یہ اندرونی جنگ ہے سر یہ اندر چلتی ہے اس سے بچنا یہ چیلنج ہے بہت بڑا آئیے تیسری بات دنیاوی اثرات جو دنیا بعد نا اسی چیزیں انفلوئنس اس کا ہمارے اوپر ہوتا ہے سر دنیاوی اثرات جلد سے نوٹ کیجیے یوحنا کا پہلا خط ہے دوسرا باب ہے 15ویں آیت 16ویں آیت پہلے یوحنا کا خط 2 چیپٹر 15-16ویں آیت لکھے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے تو کتنے جائیے دنیا چلے نہیں یار دنیا میں نا تو دنیا تمہیں کیا کریں بائبل کہتی ہے نہ کرو اینو محبت رکھنا بس میں تاکہ بس سارا کچھ کر دوں گا کس طرح متی 6:33 کے مطابق متی 6:33 کے مطابق پہلے تو میری بادشاہی اور آسمانی کی تلاش کرو پھر سب کچھ مل جائے گا ہاللیلویا کوئی پوچھا کام نہ کریں کوئی غلط کام نہ کریں دنیا کے نہ پھنسی میں ہوں نا بس میری بات کر دعا کر پھر کر میرے کو منگیا کر تو میں سارا کچھ کر دیا تیرے قرضے کو سر لا دینے میں تیرے بچے کی شادی بھی کر دینی ہے میں سب کچھ کر دینا ہمارے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں میں سنڈے کو چرچ میں تھا تو میں اس طرح کی باتوں میں ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا میں نے اس کو بلا لیا وہ میرے سے تھوڑا سا بڑا ہی ہے بڑے سے مطلب ہے چھوٹا لیکن تھوڑا سا بڑا لمبا ہو تو میں اس کو بلایا تو میں نے کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ جب اتنے سال پہلے پیدا ہوا تھا نا تو ان کی ماما بیٹھے تھے میں کہ وہ ہاسپٹل میں جب اس کو لے گئے تو اینا ہی سی جب ہم اپنا بیٹا ہمارا پیدا ہوا تو ہم اس کو ہاسپٹل سے لے گئے تو ایڈا ہی سی یہ میں نے چرچ سے بات کر رہا تھا تو لوگ سارے کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہوتا ہے میں کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ایڈا کیسے ایڈا تو چھوٹا سا تو اب اس کو اتنا بڑا کس نے کر دیا ماں نے کھینچ کھینچ کے کیتے میں کیتے دودھ پیا پیا کر چھڑے کس نے کیا کس نے کیا خدا نے کیا میں نے کچھ نہیں کیا خدا نے کیا تو آپ کے جو بھی کام کاج ہے نا جو بھی آپ کے بچے یا فیملی جو بھی ایشوز ہیں بچوں کی شادیاں سب کچھ خدا کی ذمہ داری ہے بیٹا بس میں نے اپنے پاک رہنا ہے
پاکیزگی میں زندگی گزارنی ہے، یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے، باقی کام سارے آپ پہ کر لے گا، انہوں کرنے ہوتے ہیں وہ آپ پہ کر لے گا. اب تین ہو گیا نا. اب چوتھی قسم دی کشمکش، چوتھی قسم دی جو ہماری پاکیزگی کو چیلنج ہے بیٹا. تین ہوئی ہے نا پہلے، تین ہوئی. آئیے چوتھی نوٹ کیجیے. چوتھا، خود پر قابو کا فقدان. فقدان کیا ہوتا ہے؟ کبھی. خود پر قابو کا فقدان. اصل تو جتنے بڑے قابو کون ہے؟ تو بھی ٹھیک ہو جا، تو بھی ہو جا، تو بھی ہے، تو بھی ہے، تو بھی ہے. یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں ٹاپک، یہ میرا عنوان کیا ہے، یہ میرا حصہ کی جس میں بات کر رہا ہوں، خود پر قابو کا فقدان. میں سب پر قابو پا لیتا ہوں، میں بڑے زور ہوں، میں جیسا بھی ہوں، لیکن میں اپنے کی پایا جاتا ہوں. یہ کیا ہے؟ اور مقدس پال کیا کہتا ہے؟ کرنتھی کا پہلا خط ہے 9واں باب ہے 27ویں آیت. کرنتھی کا پہلا خط 9واں باب کی 27ویں آیت. مقدس پال کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے بدن کو مکوں سے مارتا کوڑتا ہوں. میں اپنے بدن کو مکوں سے مارتا کوڑتا ہوں. تو یار اپنے آپ کو مارنا تو کی گل. ہم دوسروں کو مارتے ہیں نا، بتانے مارتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. یہاں پہ پال کہتا ہے اندرونی، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ خود پر قابو کا فقدان، کمی اپنے آپ پہ قابو آنے کی. اور یہ کہہ رہا ہے سر پال کہتا میں کر کے دیکھیں کہ کہتا میں خود کو مکوں سے مارتا کوڑتا ہوں تاکہ اسے قابو میں رکھوں. ادھر ادھر نہ ہو جائے. کہتے اپنے بدن کی بات کر رہا ہے، رسول اعظم کہہ رہا ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی خود پر قابو پانا ہے. اگر ہم نہیں پائیں گے تو غلط ہو جائے گا، نہیں پائیں گے تو غلط ہو جائے گا. اس کے ریلیونٹ ایک اور ریفرنس نوٹ کر لیجیے. اگر ہم خود پہ قابو نہیں پانے والے نا تو پھر کس طرح کے ہم ہیں. آئیے امثال کی کتاب 25واں چیپٹر 28ویں آیت. امثال کی کتاب ہے 25واں چیپٹر بیٹا 28ویں آیت ہے. جو خود پر قابو نہیں پا سکتا، جو خود پر قابو نہیں پا سکتا. اگر ہم خامن پہ قابو پا سکتے ہیں تو خود پہ بھی پا سکتے ہیں. کیا میں نے بولا؟ کیا بولا؟ تو نہ بولو کی بولے میں. ہاں اگر ہم بیوی پہ قابو پا سکتے ہیں تو خود پہ بھی پا سکتے ہیں. کیا کہ ہم پا سکتے ہیں بھائی، ہم کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں. آئیے مثال کی کتاب اگر نہیں کرتے تو پھر ہم کس طرح کے. مثال کی کتاب 25واں چیپٹر 28ویں آیت لکھا ہے جو اپنے نفس پہ قابض نہیں، جو اپنے نفس پہ قابض نہیں وہ بے فصیل ہے. کیا ہے؟ بے فصیل کیوں دے؟ جن دیواریں نہ ہوں، جن دیواراں نہ ہوں، وہ بے فصیل ہے. ڈر ادھروں حوادث پیڑے، ادھروں بارش، ادھروں نیری، جو کچھ ہونے وہ پھنسے ہوئے میدان میں. وہ بے فصیل. اور آگے لکھا ہے مسمار شدہ شہر کی مانند ہے. مسمار شدہ شہر کا مطلب ہے جو شہر بلڈوز کر دیا گیا ہو، جس شہر کے بم مار دیا گیا ہو تو اسے کھ بھی نہ ہوئے. وہ بے پادری پر ریس ہو، دیکھیے وہ بے فصیل ہو. سنیے میں اپنی بات بیٹے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے پہ ناراض نہ ہو جائے کہ ہمارا ہی نام نہیں جا رہا، تو میں اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں سر. پادری پریس جس سے خود پہ قابض نہیں ہے وہ بے فصیل ہے اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے. تو خدا نے تو چکی لبنا پھر وہ اس شہر کی مانند ہے جو بم مار کے اجاڑ دیا گیا ہو. تو خدا اس میں سے کیا ڈھونڈے گا اگر خود پہ قابو نہیں پا سکتے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے بیٹا. آئیے میرے پاس 10 منٹ رہ گئے، 10 منٹس میں، اور یہ بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. آئیے سنیے. جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر نبض لکھ دے، ٹیسٹ کر دی کرتے، تو پھر کہتے تم ایپ ماری ہے نا، بتاتے ہیں اور پھر وہ ایک لمبا سا نسخہ لکھتے ہیں. دوائی گولیاں سویرے کھانی ہے، شام کو کھانی ہے، جا کر ڈرپ لوا دیں، ڈیٹے پیٹ کھانی ہے، سون کو پہلو کھانی ہے نا جی، چائے نہ کھانی، 2 دن کھانی ہے. سر جیسے ڈاکٹر نسخے دیتا نا، بائبل بھی ہمیں ایسے نہیں بھیجنا چاہتی. خدا کا کلام ہمیں ایسے نہیں بھیجنا چاہتا بچوں. اب بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بچوں جیسے ہو. جو پادری ہوتا ہے وہ باپ جیسے ہوتا ہے. باپ، میں ایسے باپ بات کر رہا ہوں سر. جو پاسوان ہوتا ہے ویسے باپ ہوتا ہے کلیسیا کا. اور میں ایسے باپ آپ سے بات اس لیے میں بچے کہہ رہا ہوں. میں اسٹوڈنٹس کو، میرے اسٹوڈنٹ میں تو میرے سے پڑھے ہوتے ہیں، جو جج بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو کلاس میں، لیکن میں نے بچے کہہ رہا ہوتا ہوں. اس کی بجائے میں ایسے باپ باتیں کر رہا ہوں. تو آپ میری بات کا برا مت بنائے گا کہ میں نے اگر آپ کو یہ کہا، میں ایسے باپ بات کر رہا ہوں بیٹا، اور بوجھ سے کر رہا ہوں.
جو خدا کا بوجھ ہے نا، جو بوجھ بھائی نے لیا ہے نا، میں اسی بوجھ سے آپ سے بات کر رہا ہوں. خدا بھی میرا آپ کا چیک اپ کر کے تمہیں میرے بیماریاں دس کے نا ٹائم نہیں بھیجنا چاہتا، وہ بھی دوائی دے کے بھیجنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. وہ دوائی دے کے بھیجنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ٹھیک ہو جائے، وہ چاہتا بہتر ہو جائے، ہمارا بخار اتر جائے، ہمارا گلا ٹھیک ہو جائے، ہمارا شوگر لیول نارمل ہو جائے، ہمارا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے، ہاں ہمارے دل کی دھڑکنیں نارمل ہو جائیں. وہ ہمیں دے کے بہت سارا کچھ دے کے بھیجنا چاہتا ہے. آئیے جلدی سے نوٹ کیجیے گا، 10 منٹس ریمیننگ، جلدی سے نوٹ کیجیے. میں اب اس کے حصے میں ہوں کہ خدا میرے اور آپ سے کیا بات کرتا ہے. نوٹ کیجیے گا سر، جلد سے نوٹ کیجیے. خدا مجھ سے آپ سے کیا باتیں کرتا ہے، وہ مجھ سے آپ سے کیا کہتا ہے. میری زندگی اور آپ کی زندگی میں وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے. نوٹ کیجیے بیٹا، خدا مجھ سے آپ کو نمبر 1 پہلا نسخہ، پہلی دوائی، پہلی ٹیبلٹ، پہلا کیپسول، پہلی ڈرپ، جو کچھ بھی ہے. آئیے سر، نمبر 1 پہلی بات میری اور آپ کی بہتری کے لیے، میری اور آپ کی صحت کے لیے، میری اور آپ کی تندرستی کے لیے، نوٹ کیجیے گا، توبہ اور اقرار. نوٹ کر لیں کیا میں نے بولا، توبہ اور اقرار. پہلی بات یوحنا کا پہلا خط پہلے باب کی 9ویں آیت، یوحنا کا پہلا خط پہلے باب کی 9ویں آیت، توبہ اور اقرار. جب تم یہ پڑھ دے بیٹا، کسی نے نکال کے پڑھ دیجیے پلیز، میں نے نوٹ نہیں کیا ہوا، میں نے ریفرنس نوٹ کیا، یہ میرے ذہن سے نکل گیا. جلدی سے، اگر ہاں یہ زیادہ کیا، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور وہ کہتا ہے بس اتنی ساری باتیں میں نے سنی نا، میں جس میں میں ناپاک ہوں، جس میں میں کلیئرلی پاک نہیں ہوں، وہ کہتا ہے اگر اس کا اقرار کر لیں. پہلی بات، پہلا نسخہ اقرار، توبہ. خدا آج تو بات نہیں، آج 5واں روزے تے اج مینوں کھل کھلا کے پتہ لگ گیا ہے کہ میں کتھے کتھے نہ پاکی دے وچ ہاں. میرا خدا تے پاک ہے، میرا خدا تے قدوس ہے، تے میں کس طرح دا تے اودے وچوں میرے وچوں وہ اپنے آپ نوں نہیں ویکھ پاوندا پیا. اس لیے خدا مینوں اج پاک کرنا ہے اپنے آپ نوں. آئیے پہلی بات تھی. آئیے دوسری بات جلدی سے نوٹ کیجئے، جلدی سے دوسری بات نوٹ کیجئے جی، جلدی سے نوٹ کیجئے دوسری بات. دوسری بات جلدی سے جی، کلام پر نگاہ کرنے سے. کیا کرنے سے؟ کلام پر نگاہ کرنے سے. زبور 119، زبور 119 11ویں آیت. یہ سارے لوگ اپنی بائبل نکال رہے ہیں، آخری میرا ریفرنس ہے. میرے کو 5 منٹ میں کلوزنگ کی طرف ہوں. 5 منٹ میں 5 منٹ میرے پاس. سارے اپنی بائبل سے یہ ریفرنس نکالنے پھر پڑے گا. زبور 119 11ویں آیت. سارے نکالنے پہلے نکال لیجیے بیٹا. زبور نمبر 119 آیت نمبر 11ویں. نکال لیے جی، نکال لیے. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. آپ نے کلام سن لی؟ مجھے بہت بس پونا گھنٹہ ہو گیا کلام سے، 40 منٹ ہو گئے بس. آپ نے تب سے باتیں سنی. ہمارا رزلٹ پہ بیٹا نسخے کا فائنل ہے. وہ کہتے ہیں اس کے کلام پر نگاہ رکھنے سے، اور کہہ رہے ہیں داؤد کے وسیلے خدا بات کر کے مجھ سے آپ سے کہہ رہے ہیں میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. دل کتنے رکھو پہ دل دیا دل ہے تم میں. اچھا چلے رکھیے رکھیے شاباش رکھیے رکھیے سب نے آپ میں بھی رکھوں کہیں میرے ساتھ کیا کہنا ہے میں نے سب نے کہنا ہے جو بھائی بیٹھے میں کہنا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں اور
ہمیشہ پاک رہوں. کہو آمین. اے اگلا تد خدا دے گھر دے وچ تے ہن سی بدل نہیں سکتے. آمین آمین. یہ آپ نے دایاں ہاتھ رکھا تھا, دایاں ہاتھ رکھا تھا, دایاں آئے کھبا ہاتھ ہوتا کرو, اینو دل رکھو, کھبا ہوتے کرو, کھبا ہوتے سجا دل رکھ کھبا ہوتے کیجی, سجا دل رکھ کھبا ہوتے کرو. اس کو ایسے کر کے اپنے ساتھ رکھو. رکھیے سنیے میری بات. خدا نے جب بنی اسرائیل کو کوئی سینہ پر 10 احکام دیے تو اسے 2 تختیوں پہ لکھ کے دی. کتنی تختیوں پہ؟ 2 تختیوں پہ لکھ کے دیے. 2 تختیوں پہ. ہماری پرابلم یہ ہے, ہم نے بہت دفعہ کلام سنا اور ایک ہی تختی لکھا جاتا. کدی دل دی تختی دے, کدی دماغ دی تختی دے. تے دل تے لکھ جاوے تو دماغ نہیں منتا, دماغ کو کرنا جا کے. تے دماغ دی تختی لکھ جاوے تو دل ڈاواڈول ہو جاتا. تے آج اینڈ میرے پاس 2 منٹ رہ گئے تھے. میری کھڑی پہ نگاہ ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں, بائبل کا شاگرد ہوں, تو مجھے ٹائم دے, میں انتظام کتابیں ہوں. 2 منٹ میرے پاس ہے جی. تو دونوں ہاتھ ہمارے ایک دل پہ ہیں. تو آج ہم نے کہنا یہ خدا ہماری 2 تختیوں پہ مجمع دے لیتے ایک مینشن جو بھی پروگرام ہے, یہ خدا یہ بیس نہیں جانا چاہیے. آج 2 تختیوں پہ لکھ دیں, 2 تختیوں پہ لکھ دیا. خدا 2 تختیوں پہ, خدا 2 تختیوں پہ لکھے جائے, خدا 2 تختیوں لکھے جائے یسوع کے نام میں, خدا 2 تختیوں لکھے جائے یسوع کے نام میں. کبو 1 منٹ رہ گیا. 1 منٹ کی دعا آپ کی اپنے دعا, آپ نے خود دعا کرنی ہے, آپ نے خود دعا کرنی ہے. ایک ہاتھ آپ کا دل پہ ہے, ایک ہاتھ آپ کا دل, آپ کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہے, دماغ پہ ہے. دونوں پہ آئیے مانگ لیجیے. 1 منٹ کی دعا آپ نے کرنی ہے, 1 منٹ کی دعا آپ نے کرنی ہے. خدا آپ کے گھر کی پریشانیاں, خدا آپ کے دکھ, خدا آپ کے مسائل, آپ کے بچوں کے مسائل خدا سالو کر دے گا, خدا حل کر دے گا. خدا کی بیماریاں جاتی رہیں گی یسوع کے نام سے, اور خدا آپ کو یہاں سے بھر کے بھیجے گا, آپ کو بھر کے بھیجے گا, آپ کو لبریز کر کے بھیجے گا. آئیے مانگ لیجیے, مانگ لیجیے, مانگ لیجیے, مانگ لیجیے. 30 سیکنڈ رہ گئے, آدھا منٹ رہ گئے, آدھا منٹ رہ گئے. اگر جس نے اب تک دعا نہیں کہ وہ بھی کر لے, وہ بھی کر لے. آدھا منٹ ہے سر آپ کے پاس, آدھا منٹ ہے. گھروں بہنوں آدھا منٹ ہے, بچوں آدھا منٹ ہے, نوجوانوں آدھا منٹ ہے, موبائل آدھا منٹ ہے, آدھا منٹ رہ گیا. مانگ لے, کر لے دعا. جس نے نہیں کیا وہ بھی دعا کر لے, جس نے اب تک نہیں کی کر لے دعا, کر لے دعا. ہاللیلویا. 15 سیکنڈ رہ گئے, 15 سیکنڈ ریمیننگ. 15 سیکنڈ. جس نے دعا نہیں کی کر لے. جو مانگنا جو مانگ لو, خدا تک لگے ہوئے تھے, خدا تک لگے تو جو مانگنا مانگ لو, جو مانگنا مانگ لو. خدا پاک کر دے گا, خدا پاک کر دے گا. سارے چال چرچ پاک کر دے گا, سارے چال چرچ. وہ ہے نا, وہ جو دام تو مینو کر دے گا, تو لوگ دام تو مینو دیکھ سکیں, قوما دام تو مینو دیکھ سکیں, تو کہیں گے یہ مسیحی ہے, یہ مسیحی ہے, یہ مسیحی ہے, یہ مسیحی جیسا ہے, یہ مسیحی جیسی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یسوع دے نام نال آمین. میرا ٹائم پورا سوئی پہ سوئی ہے جی. تھینک یو, گاڈ بلیس.